أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، بلا شبہ جبرائیل قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں. وہ قرآن، وہ کتاب جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. جس نے دشمنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. گزشتہ کئی ایک رکوعات سے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. ان دو آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے. ان دو آیات کے نازل ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. پھر اس کے بعد میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو آیات ان سارے واقعات کا شان نزول ہے. چنانچہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعات ذکر کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، عام انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے جو سوال کرنا چاہو پوچھو، سوال کرو، میں اس کا جواب ضرور تم کو دوں گا. لیکن اگر میں نے اس کا جواب دے دیا اور صحیح جواب دیا تو پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا جواب سننے کے بعد مجھے اللہ کا سچا نبی مان کر کے میری اطاعت اور پیروی کے اندر لگ جاؤ گے. انہوں نے وعدہ کیا اور عہد کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے عہد کرو اور وعدہ کرو. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
آپ کو گواہ بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کر لیا کہ اگر آپ نے ان سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان کر کے آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی اتباع اور پیروی میں لگ جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پہلا سوال کیا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے وہ کون سی چیز ہے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آپ بیماری کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے، چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو میں کھانے کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اور پینے کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے میں اس کو ترک کر دوں گا۔ اور پھر ان لوگوں کو قسم دے کر کے پوچھا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی، میں اس ذات کی قسم کھا کر کے تم سے پوچھتا ہوں کیا میں نے صحیح جواب نہیں دیا؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے جو جواب دیا ہے وہ 100% صحیح فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ آدمی اور عورت کی پانی کا کیا، ان کے پانی کی کیا کیا کیفیت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے؟ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دوسرے سوال کا جواب دیا کہ آدمی کا جو پانی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور زردی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جس وقت میں آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو اسی کے حساب سے نتیجہ سامنے آتا ہے اور لڑکا وجود میں آتا ہے۔ اور اگر کبھی عورت کا پانی آدمی کے پانی پر غالب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ لڑکی کو پیدا کر دیتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد میں ان کو قسم دے کر کے پوچھا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، تم بتاؤ کہ میں نے صحیح جواب دیا کہ نہیں دیا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے بالکل برحق صحیح جواب دیا ہے۔ پھر ان دونوں سوالات کے بعد میں تیسرا سوال ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ آپ اس نبی کے بارے میں بتائیے، تورات کے اندر جس نبی امی کی خوشخبری اور جس کی اطلاع ہم کو دی گئی ہے اس کی کیا نشانی تورات کے اندر بتائی گئی ہے، اور اس نبی کے پاس میں کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبی کی یہ نشانی ذکر کی گئی ہے کہ جب اس کی یہ ظاہری آنکھیں سوتی ہیں تو اس نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں نے اللہ کی قسم میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کیا میں نے یہ جواب صحیح نہیں دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ جواب بالکل صحیح اور درست دیا ہے۔ دوسری شرط جو پوچھی تھی اس کا بھی جواب ہم کو مرحمت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے دوست ہے اور وہی فرشتہ میرے پاس اللہ کے پاس سے وحی لے کر کے آتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ فرشتہ آپ کا دوست ہے، آپ کے پاس وحی لے کر کے آتا ہے، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کے پاس بھی حضرت جبرائیل ہی وحی لے کر کے آتے تھے، یہ جواب جو آپ نے دیا جواب تو بالکل صحیح ہے، لیکن جبرائیل کے ساتھ میں ہماری دوستی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے جبرائیل کی وجہ سے ہی مشکلات کے اندر مبتلا ہوئے، اور مشکل احکامات یہ اللہ کے پاس سے لے کر کے آتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد مشکل میں پڑ گئے،
اور اسی فرشتے کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد پر سخت حالات اور عذاب وغیرہ نازل ہوا کرتا تھا، اسی لیے ہماری ان کے ساتھ میں دوستی نہیں ہے۔ ہاں، اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل جو دوسرے فرشتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس میں وحی لے کر کے آتے تھے تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے اور آپ کی پیروی کرنے لگتے، لیکن چونکہ آپ کے پاس وہ فرشتہ وحی لے کر کے آ رہا ہے جس سے ہماری دوستی نہیں ہے، اس لیے ہم اب آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کے سننے کے بعد بھی آپ کی پیروی کرنے اور آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں آیات کے اندر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے، آگے جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 صفات اور جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا بے بنیاد ہونا بیان فرمایا، کیونکہ پیغام اور جو کچھ بھی حکم جو آتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو درمیان میں ایک واسطہ، ایک وسیلہ ہوا کرتے تھے، اس حکم کے اندر، اس عذاب کے نازل ہونے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا تھا۔ تو اسی لیے اب جو یہودی حضرت جبرائیل سے دشمنی کر رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے، ان سے دشمنی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر آدمی کے پاس میں کوئی بری خبر کا خط پہنچے اور وہ لانے والا ڈاکیا اس خط کو لا کر کے دے تو وہ خط لینے والا آدمی اس سامنے والے ڈاکیے سے غمزدہ اور ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس لانے والے کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی تو صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے خط لے کر کے یہاں پر اس کو پہنچائے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی اللہ کے پاس سے حکم کو لے کر کے پیغمبروں تک پہنچا دینا، اس کے علاوہ حکم کے اتارنے میں اور اس کے بھیجنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اسی لیے ان سے دشمنی کرنا یہ ان کی غیر سنجیدہ بات تھی جو یہودیوں کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ظاہر ہو رہی تھی۔ قرآن کریم سے متعلق یہاں درمیان میں 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کلام کو اتارتے تھے، اس لیے کہ آدمی اگر کان کے اندر کوئی بات ڈالے تو ممکن ہے کہ اس کو سن کر کے دوسرے کان سے اس کو اڑا دے، لیکن جو بات دل کے اندر میں اتار دی جاتی ہے تو پھر ہمیشہ وہ دل کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر دل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی دوسری صفت یہاں بیان فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم سے پہلے آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور وہدن، تیسری صفت قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جو اس پر چلتا ہے وہ سیدھا راستہ پا لیتا ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع اور ان کی مان کر کے چلنے والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی خوشخبریاں اس کے اندر سنائی گئی ہے۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی دشمنی کرے اور ملائکہ فرشتوں سے دشمنی کرے اور اس کے پیغمبروں سے اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو یاد رکھ لینا چاہیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کارکن ہیں اور انہی کے حکم سے اللہ کے کام انجام دے رہے ہیں، انہی کے پیغامات بندوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، لہذا ان میں سے اگر کسی سے بھی کوئی بھی دشمنی کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو آدمی اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو پھر بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور جو اللہ سے مقابلہ اور پنگا لینا چاہے تو پھر اسی کا خرابہ ہے اور وہی نیست و نابود ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر کے اللہ کا کچھ
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم یہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ تو پورے کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے لے کر کے پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا اور شب قدر میں اس کو پورا نازل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر جیسی ضرورت ہوتی اتنا آسمان اول سے حضور کے پاس نازل کیا جاتے رہا۔ اور وہ مبارک مہینہ اب 1-2 دن میں بالکل شروع ہی ہونے والا ہے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور مرتبہ موقع دیا، مہلت دی، وہ مہینہ ہم کو زندگی میں عطا کیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی صرف اس کی اطلاع سنے سے، خبر سنے تھے کہ اب 1-2 مہینے میں، 3-4 مہینے کے اندر رمضان شروع ہونے والا ہے، لیکن ان گھڑیوں کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے جانے کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے بالکل تیار کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے آج کل مسلمانوں کا یہ معمول، یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب رمضان کے آخری ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر اس وقت میں عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں میں نکلتے ہیں خریداری کرنے کے واسطے، اور پھر عید کی تیاریوں کے واسطے اس وقت میں نکل کر کے خریداری کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کی جو مقدس ایک لمحہ قیمتی جو تھا، قیمتی گھڑیاں، اس کو بازاروں کی زینت بنا کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر اس کے اندر عبادت کر لی جاتی، اس کے اندر اس اللہ کو یاد کر لیا جاتا، تو وہی گھڑی اور وہی لمحات آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی اور آخرت میں کام آتی۔ اسی لیے جو بھی خریداری کرنا ہے رمضان کی اور عید کی، جو بھی تیاریاں کرنی ہو، ابھی سے رمضان المبارک کی گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے آفس کے اور جتنے بھی بڑے ذمہ داریاں، بڑے کام ہیں، اس کو رمضان سے پہلے ہی نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کے اندر کام ہلکا رہے، تاکہ آدمی کو تھکن محسوس نہ ہو اور روزہ نہ لگے اور پھر اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر نہ پڑ جائے۔ آپ اپنے بڑے کام جلدی سے جلدی نمٹانے کی کوشش کریں، اور خاص اہم بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے آدمی پورا ترتیب بنا لے کہ یہ وقت میں سحری کرنا ہے، اس کے بعد میں ذکر کرنا ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، پھر کچھ آرام کرنا ہے، پھر اٹھ کر کے اپنے کام میں لگنا ہے، یہ وقت تک کام کروں گا، پھر اس کے درمیان نمازیں آئیں گی، ظہر کی نماز پڑھوں گا، پھر اس کے آگے پیچھے کی دعائیں ہیں، اور جتنے بھی 24 گھنٹے کے اندر آدمی جو کچھ کام کرنے والا ہے اس کا ایک شیڈیول بنا لے۔ اس لیے کہ آدمی اگر اس کی ترتیب نہیں بنائے گا تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سا کام آج کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی ترتیب سے بنا کر کے پہلے سے رکھے گا تو اس کا مزاج بھی اس کے مطابق ڈھلا ہوا رہے گا، اور آسانی کے ساتھ میں ان سب چیزوں کو آدمی انجام دے سکے گا۔ اس لیے یہ چیز بھی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، دعائیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت میں، سال بھر تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سحری کے لیے آدمی اٹھتا ہی ہے، اور وہ وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ہے، اس کے اندر بھی آدمی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائے، دعائیں اللہ سے کرے، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائے، اپنی جو گناہوں بھرا نام اعمال ہے، پچھلی زندگی جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس سے توبہ اللہ ہو، استغفار ہو، اس کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے۔ وہ بڑا دینے والا، بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس طریقے پر ہمارا رمضان ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، ذکر و اذکار، عبادات، استغفار، توبہ، اس طریقے پر آدمی اپنا پورا رمضان گزارے۔ اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جیسے کہ آج
آج کل ایک بہت ہی عام رواج یہ ہو گیا ہے کہ خالی وقت جب ملتا ہے تو فون لے کر کے اس کے اندر ویڈیو دیکھنے میں، ریلز کے چیک کرنے میں اور فلاں چیزیں دیکھنے میں، اس طریقے سے فون کے اندر بہت سارا وقت آدمی ضائع کر رہا ہے۔ اس کے بجائے وہ وقت اللہ کی یاد کے اندر، ذکر کرنے میں، درود شریف کے پڑھنے میں، استغفار کے پڑھنے میں، مختلف تسبیحات کے پڑھنے میں، قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کے پڑھنے کو سیکھنے میں، اس طریقے سے اپنے رمضان کو گزارنا چاہیے۔ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹی وی ہے اور فون ہے اور اس طریقے سے آدمی کے وقت کو جو چیزیں ضائع کرتی ہیں، ان ساری چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ جب اس طریقے پر آدمی اپنے رمضان کو گزارے گا تو رمضان کا جو روزوں کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ چیز آدمی کی زندگی کے اندر پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر بھی روزوں کا جو اہم مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقویٰ۔ آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں سے یہی چاہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، وہ ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، نعمتوں کا ایسا استعمال نہ ہو جو اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف ہو، جس سے اللہ کا غصہ آتا ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہوں۔ ایسی چیزوں کے اندر آدمی اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرے۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ مسلمان کی اس مہینے کے اندر تربیت ہو۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمان کی تربیت کے لیے ہے۔ جس طریقے سے آدمی روزوں کے اندر حلال لقمہ، حلال کھانا پینا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن محض اللہ کا حکم ہے کہ تم دن کے وقت میں حلال کھانے سے دور رہو، کھانے پینے سے باز رہو، اس کو اپنے حلق سے نیچے مت اترنے دو۔ تو اس طریقے پر جب ایک حلال لقمے سے دن کے وقت میں وہ روزے میں بچ سکتا ہے، تو جب ایک مہینہ اس طریقے پر تربیت ہوگی تو پھر آئندہ کے جو 11 مہینے ہیں، آئندہ رمضان تک آدمی جب صحیح طریقے پر اس مہینے میں اپنی تربیت کرے گا تو آئندہ کے مہینوں کے اندر حرام لقمے سے آدمی دور رہے گا، حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے گا۔ جس طریقے سے روزے کے اندر آدمی گالی گلوچ کرنے سے، فحش گوئی کرنے سے، بری بات اپنے زبان کے نکالنے سے روکے رکھتا ہے، ایسے ہی جب ایک مہینہ اپنی مشق اور اپنی تربیت اس انداز میں کرے گا تو پھر آئندہ کی رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی زبان کنٹرول میں رہے گی، اس کی زبان قابو کے اندر رہے گی، کوئی بد کلامی اس کی زبان سے نہیں ہوگی، خراب بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی، اور کوئی ایسا کلام، ایسا بول اس کی زبان سے نہیں نکلے گا جس کے ذریعے سامنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے آدمی ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھ کر کے رمضان گزارے تو اس کی زندگی کے اندر برکتیں، رحمتیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تقسیم فرمایا ہے رحمت، برکت اور مغفرت پر، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس آدمی کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدر کرنے اور ان لمحات تک ہم کو ہماری زندگی میں برکت دے کر کے پہنچائے، اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔